الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں قبولیت کے شرف سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا سبب بنائے۔ محرم الحرام کی نسبت مبارکہ سے ہم فضائل و مناقب امام حسین کا سلسلہ چل رہا ہے اور فضائل و مناقب میں کربلا کا سلسلہ اور زمین کربلا اور تصور کربلا کا
ایسا سلسلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب اور اس لیول کی قربانی یہ صرف الفاظ میں یا بات کرنا تو شاید آسان ہے، مگر قربانی، تصور قربانی اور شہادت امام حسین اور خانوادہ امام حسین، اور پھر یہ کربلا کی سرزمین کی تاریخ اور کربلا کی سرزمین کا یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ امام حسین اپنے صاحبان کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ تھوڑے ہونے کے باوجود، چونکہ جنگوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ شہادتیں ہو گئیں یا اموات ہو گئیں تو وہ تصور اور نظریہ بدل گیا، مگر یہاں امام حسین علیہ السلام سمیت 72 کے قریب لوگ شہادتوں سے ہمکنار ہوئے، اور ادھر شاید ظاہری طور پر اس لیول کا نقصان نہ ہوا ہو، مگر اس کے باوجود یہ عجیب سی جنگ ہے اور عجیب سا تصور ہے اس جنگ کا کہ امام حسین اپنے سارے خانوادے کی شہادتوں کے بعد زندہ باد ہو گئے، اور یزید حاکم، تاج تخت سب کچھ ہونے کے باوجود اب دیکھ لیں آج بھی یزید اور آل یزید کا تصور ہی نہیں۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ بیچارہ اس لیول کا کمزور شخص ہے کہ اسے جرأت حاصل نہیں کہ وہ یزید اور یزید کی وکالت کا تصور کر سکے۔ کئی بندوں کو دل میں، باطن میں کدورت اور معاملہ ہوتا ہے، اندر کی دنیا میں تبدیلی آتی ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ حسینی مقام اور مرتبہ ہے کہ آج بھی کئی دلوں میں یزیدی حمایت ہونے کے باوجود یزید کی اس لیول کی وکالت کی جرأت نہیں، اور امام حسین اور خانوادہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اللہ کے ہاں اتنی معتبر اور عظیم ہوئی کہ قافلہ تھا، شاید اس کے پاس رپورٹس بھی گئیں کہ وہ جو مخالفت میں لوگ چلے تھے، بائعت کا انکار کیا تھا، یہ بڑے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، فلاں کے پاس مقام کیوں ہے، مرتبہ کیوں ہے، عزت، تخت، اور یہ چھینا جانا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہی تھی نا کہ سارے کا سارا معاملہ۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی جرأت ہے کہ ایک حاکم وقت کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنا کتنے بڑے اجر کی بات ہے کہ چل جائے حاکم وقت کے خلاف اعلان جنگ کا طبل بجانا، بڑا مشکل ہے۔ پر میں نے اس کیا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں بندہ بعض اوقات مال اکٹھا کرتا ہے، دولت اکٹھی کرتا ہے، ثروت اکٹھی کرتا ہے، میں سکون میں رہوں، میری آنے والی اولاد سکون میں رہے، میرے آنے والے لوگ سکون میں رہیں، مگر یزید کی موت کے بعد جب یزید کی موت ہو گئی، یزید کا بیٹا معاویہ ثانی تخت نشین ہوا، جس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ معاویہ ثانی ماسویس کے کہ 1 یا 2 دن کے بعد
اپنی شورا کو اکٹھا کیا اور شورا کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ بابا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ میرے والد نے کیا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد نے تو اقتدار سنبھالا، اس نے کہا نہیں، وہ اقتدار تھا اگر خانوادہ رسول اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا خون نہ بہاتا۔ یہ کون ہے جس کے لیے یزید نے سب کچھ کیا؟ اولاد کے لیے بدا کرتا ہے نا۔ اور سلام ہے معاویہ ثانی کو کہ معاویہ ثانی نے تیسرے دن کہا اپنی حکومت سنبھال لیں، میں نہ تخت پر بیٹھنا چاہتا ہوں، نہ میرا ذہن ہے، نہ میرا مائنڈ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر طرف میرے دربار کے اندر حسین نظر آتا، اور جب حسین نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس حسین علیہ السلام کی وجہ سے تخت چھوڑ کر جس کے لیے سب منصب اکٹھا کیا، سب کچھ اکٹھا کیا۔ حضرت معاویہ کے ثانی کے متعلق ایک روایت ہے کہ ریزائن کے بعد وہ ایک کمرے میں چلے گئے اور 40ویں دن پتا چلا کہ معاویہ ثانی کی ڈیتھ ہو گئی۔ نہ دنیا ملی، نہ تخت ملا، جو تخت ملا۔ اور پھر یزید کے مقدر میں صرف، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کافی تھا، امام حسین علیہ السلام کا خون قیامت تک اس بدبخت کے لیے یہی کافی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر اللہ نے کہا کہ وہ حجت قائم ہو کے رہے گی کہ یزید کے دور میں پھر مدینہ آباد پر حملہ ہوا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن ساتھیوں کو اس کی حمایت کا یا اولاد ہونے کا عزام حاصل ہے، استغفر اللہ، اگر امام حسین کی شہادت سے ان کا دل نہیں بڑھتا تو پھر آگے کی بات ہے کہ پھر یزید کے کالے کارناموں میں ایک یہ بھی ہے کہ مدینہ پر حملہ ہوا، اور مدینہ پاک میں کوئی 3 دن اور رات تک سرزمین مدینہ پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبی میں۔ اور پھر یہاں ختم نہ ہوا، پھر آگے چلا، پھر اسی یزید بدبخت کے دور میں پھر مکہ کی سرزمین پر حملہ ہوا، حتیٰ کہ ہسٹری آج بھی گواہ ہے کہ پھر یزید کے دور حکومت میں آخری کارنامہ ہے اس بدبخت کا کہ خانہ کعبہ کے خلاف کو آگ لگی، اور جب آگ لگی تو پھر اعلان ہو گیا، کئی لوگوں نے کوشش کی یزید کی موت کو چھپا دیا جائے، کئی لوگوں نے اس کے مصاحبان میں کہ یہ نقصان ہوگا، مگر وہ نقصان یا فائدہ تو بعد کی بات ہے۔ اس کی موت کی جب خبر پھیلی تو پھر دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا ملا، وہ 3 سالوں میں خانوادہ رسول اپنی قربانیاں دے کے زندہ باد ہو گئے، قیامت تک کے لیے امر کا اعلان بن گئے، اور یزید بدبخت سب کچھ اکٹھا کر کے مال دولت ساری اکٹھی کرنی چاہیے، عزت اکٹھی کرنی چاہیے، ثروت اکٹھی کرنی چاہیے، مگر رب کا اعلان یہ ہے کہ وہ میرا وعدہ ہے، میں جسے ہوں، میری مرضی ہے۔ حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ کے تاج کا سزاوار بن گیا، اور یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتوں کا وہ توق لے کر چلا جو آج بھی مرنے کے کئی سو سال بعد بھی وہ توق اسے معاف نہیں کرے۔ حاضرین محترم و مکرم، امام حسین اور محبت امام حسین یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سب کچھ عطا کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب کچھ حضور نے دیا، جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ تھوڑا سا آپ کو مکہ کے دور میں لے جاتے ہوئے کہ مکہ کے دور میں چونکہ بڑا مشکل دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر کہیں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے
تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی دیر سے آپ کا منتظر تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جی ام محترم کیا مسئلہ ہے؟ کہا اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ ہاشمی ہیں، ہمارے ساتھ تعلق ہے، نسبت ہے، آئیں ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ بولے کہ کیا معاہدہ ہے؟ کہا معاہدہ یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کسی راستے کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا تعارف ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میرے ماننے والے ہو جائیں، واہ واہ کرنے والے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا محترم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہا مکہ والے آئے اور اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اگر تو آپ کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ مال چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، مکہ کی شہرت چاہتا ہے، ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اپنے مشن سے منحرف ہو جاؤ۔ یاد رکھیں اس بات سے قطع مراد یہ نہیں کہ حضرت ابو طالب نے اس بات کو مان لیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا معاملہ ہے نا، بابا حضرت ابو طالب نے تو امانت کا حق ادا کیا، جو بات انہوں نے کی اپنے بیٹے سے کہہ دی، اور جب کہا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حضرت ابو طالب یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے مانتا ہوں۔ بابا اس دور میں تو پھر بہتری ہو گئی، اگر ابو طالب نے ماننا تھا اور اگر ابو طالب نے مکہ والوں کی باتوں سے متاثر ہونا تھا تو بابا اس وقت ہوتے، اور اس دور میں شیب ابی طالب کا واقعہ ہو چکا تھا کہ جب مکہ والوں نے اعلان یہ کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہوگا ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور ابو طالب علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے امت پر، امت کی بڑی سوچ ہے کہ وہ دل چاہے تو ابراہیم کے بابا کو جنت میں نہ جانے دے، دل چاہے، مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کلامہ صاحب کی کہ حضرت ابو طالب پر آخر اتنی بحث کیوں؟ بڑی شخصیات ہیں جن پر بحث نہیں، ہم ایمان مانتے ہوئے انہیں بھی ایمان دیتے ہیں کہ جنہیں ایک لمحہ کے لیے حضور کی قربت حاصل ہے، اور جو مرسل رسول ہے، شفیق بھی ہے، سائبان بھی ہے۔ جب ہر کسی نے سائبان کھینچا، ابو طالب وہ سائبان ہے جو اپنی موت مبارکہ تک محمد پر سائبان بنے رہا۔ اور جہاں یہ مسئلہ بنتا ہے ان سے پوچھ لیں کہ اس دور میں جو مکہ کا دور ہے کتنا مشکل ہے حضور کی حمایت کرنا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ شیب ابی طالب میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا حضور شیخ الاسلام سمیت کہ وہاں چونکہ بستر تھے، یہ حضرت علی کا، یہ حضرت جعفر کا، یہ فلاں کا، اور یہ تاجدار کائنات کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو علی کا بستر تھا اس پر ان ساڑھے تین سال میں ایک دن بھی علی کو نہیں سونے دیا۔ بچے بندے کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ جہاں بندہ سب کچھ کرتا ہے، تن من دھن سب نچھاور کرتا ہے، کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ اور وہاں حضرت علی کے بستر پر ایک دن بھی علی کو نہیں سنایا، علی کے بستر پر تاجدار کائنات کو سنایا، اور جو تاجدار کائنات کا بستر تھا اس پر علی کو سنایا۔ بابا بادشاہ جی اس منطق کی آپ فرماتے ہیں، منطق یہ ہے کہ اگر مکہ والے حملہ کریں تو علی کا بستر سمجھتے ہوئے علی کو نہ چھوڑ دے، پر میں نے ترتیب اس لیے بدلی ہے اپنا علی قربان کر دوں، پر محمد امانت ہے اسے قربان نہ کر۔ محمد
ہم ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود جس نے تن من دھن مال اسباب پیش کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو زندگی کی آخری سانسوں تک دین اسلام کے لیے لڑتا رہا، موسن بھی ہے، شفیق بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اب میں نے اس کیا نا کہ یہ ہمارے مولانا کی بیچارے کی بدنصیبی ہے کہ وہ جنت کہاں کہاں نہیں بانٹتا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف ابو طالب کا، یہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو مسئلہ نہیں، نہ یہ علمی بحث ہے، یہ دل کی باطن کی کدورت کا مسئلہ ہے، باطن کے اندر جو باعث کا سسٹم ہے۔ بابا یہی تو میرے آقا نے فرمایا تھا، علی تو ہر دل میں آ سکتا ہے، ہر دل میں سماتا ہے، ہر دل تیری محبت سے فیض یافتہ ہو سکتا ہے، پر علی ایک شرط ہے، جس دل میں منافقت ہوگی وہاں تو نہیں آتا۔ اور اب چونکہ دل کی منافقت تو اندر ہے نہیں، اندر اللہ نے چہرے رکھا ہی اس لیے ہیں، وہ بول بول کے کہتے ہیں کہ کہاں علی بستا ہے اور چہروں پر رونق ہے، اور کہاں علی دلوں میں نہیں آتا اور چہروں میں رونق نہیں ہوتی۔ میں اگر اس معاملے پر ہوا تو مجھے خدشہ ہے کہ ہمارا وہ تھوڑا سا میں نے کیا کہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، وہ آئے، مکہ والوں نے کہا ہم سب کچھ دینے کو تیار ہے، دیتے ہیں، شرط کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہ تبلیغ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں چچا گواہ رہ جائے، تبلیغ چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، میرے ایک ہاتھ پر چاند اور سورج اور دوسرے ہاتھ پر 14 طبقوں کی بادشاہی ہو اور پھر کہا جائے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہ کروں، میں 14 طبق کی بادشاہت چھوڑ سکتا ہوں، پر حضرت ابو طالب آپ گواہ ہیں کہ میں اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتا۔ اور اس مشن کے لیے اب وقت آیا، حضرت خدیجہ کو دفن کرنے پر مکہ والے کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، میت سامنے ہو، پر قربان جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس اسوہ پر، تیرے مشن مبارکہ پر کہ میرے آقا فرماتے ہیں زندگی بدل سکتی ہے، خدیجہ الکبریٰ کو قیامت تک کے لیے اٹھا سکتا ہوں، پر تم کہو کہ لات و منات کی مخالفت چھوڑ دوں، لات و منات تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ایک اللہ ایسا ہے کہ جس کے سامنے یہ جبین جھکنی چاہیے، یہی محمد کا نعرہ ہے۔ اس کے بدلے ایک خدیجہ تو کیا لاکھوں خدیجائیں بھی ہوں، پر میں انہیں اٹھائے رکھ سکتا ہوں، اپنے مشن سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اتنا مشن ایک طرف یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن مصطفیٰ کے لیے ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑا ہے، اور یاد رکھیں یہ آسان نہیں تھا۔ میرے آقا نے ہجرت کے موقع پر کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، کعبہ تو بڑا پیارا لگتا ہے، کعبہ تو بڑا پیارا ہے، پر کیا کروں تیرے رہنے والے محمد کو رہنے نہیں دے۔ اور یاد رکھیں اس میں یہ بھی نہ ہو حضور کے اختیار، یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے تھیں، آج تک دین کے لیے اور آج دین کے احیاء کے لیے اگر مارے پڑتی ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، جن کے ہم پوچھ کے دیکھ دیں، اگر تکلیف ہے تو صرف محبت رسول کی، اگر مسئلہ ہے تو عشق رسول کا، اگر مسئلہ ہے تو یہ سارا کچھ صحیح ہے۔ مولوی صاحب بڑے پسند ہیں، پر یہ جو علی علی کا معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے بادشاہ ہے، لوگوں کی اپنی سوچ ہے، جسے علی کے در کی نوکری نصیب ہے، جسے علی اپنے دربار سے خیرات دیتا ہے، جسے علی اپنا راتب عطا کرتا ہے، رب محمد کی قسم ہے کائنات مل کر بھی جسے علی علی کرنا نصیب ہے اس سے علی کی محبت چھین نہیں سکتی، نہ فتووں سے، نہ مخالفتوں سے، نہ لڑائیوں سے۔ میں رات کو بھی علامہ صاحب سے تو میں نے کہا کہ اب تو فتوے والے بیچارے کمزور ہو گئے،
اللہ کے دل خوش ہوتا ہے، فتویٰ لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیغمبر تعالیٰ 11واں سال ہے، اللہ نے 2-4 نمازی دیے ہی ہیں، کم نہیں ہوئے. حالانکہ میں آپ کو پوروں پر لوگ گنا سکتا ہوں کہ جن مساجد سے فتوے اٹھتے ہیں ساری جگہوں پر چلے جائیں، وہ دوسری مسجد میں نہ جائیں، حرمین میں نہیں. جرم کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہاں سے آل محمد کی نوکری کی بات ہو. پیغمبر تعالیٰ نہ کریکٹر کو مسئلہ ہے، نہ علمی طور پر کمزور بات ہے، نہ دنیا میں کوئی بندہ انگلی کھڑی کر سکتا ہے. ہاں یہ جرم آل محمد کی نوکری، رب محمد کی عزت کی قسم ہے، یہ اس جہان میں بھی ہے. یہ انہیں مسئلہ ہے جنہیں علی سے کچھ ملا نہیں ہے. گواہ رہ جانا اس جہان میں بھی علی علی کیا ہے. جب مالک موت دے گا، علی کی نالین کی قسم ہے، اس جہان کا آغاز بھی علی سے ہوا تھا، موت بھی ذکر علی سے. معاملہ تو ہے کہ یہ جہاں سے خیرات ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا آپ نے کہا عشت تو نہیں چھوڑ سکتا. یہاں پر جو سارا معاملہ تھا بجا کے مفسرین کو مسئلہ ہے، انہیں سلام ہے. کیا دین کی تفسیر میں اختلاف نہیں؟ الحمد سے بناس تک، مگر کبھی نہیں کہا کہ میرا ہی موقف آخری ہے. یہ جس نے بھی کہا اس کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی. اختلاف ہے، اختلاف کا انکار نہیں، مگر آپ کو نصیب ہو، آپ کی سوچ ہو. مجھے تو بول بول کے قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ میرے آقا نے نماز عطا کی، روزہ عطا کیا، زکات عطا کی، خیرات عطا کی، سب کچھ عطا کیا، مگر اس سب کے بدلے جو تبلیغ رسالت کی ہے، تبلیغ رسالت کے بدلے پھر دنیا نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تبلیغ رسالت کا اجر بھی مانگا. کیا کیا ہے؟ حالانکہ ایک طرف جو 14 طبق ہیں نہیں انہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی زندگی میں دنیا کے کسی بندے سے سوال نہیں ہے. وہ مالک ٹھہرا، وہ زمین و آسمان اشارہ یا پر نوکری کرتے ہیں محمد کی. پر دنیا نے، اور آیت مبارکہ کا بڑا خوبصورت انداز ہے. اب کوئی میں الحمد سے بناس تک ہمارا الحمدللہ ایمان ہے. قرآن میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، یہ سارا الفاظ بھی اللہ کے، قول بھی اللہ کے، یہ زیر زبر سب کچھ قرآن میں جو ہے یہ اللہ کی. نازل کرنے محمد پر ہوا. جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا حضور سے، بابا پہلے تو قرآن ثابت کرے جو آپ کو ملا ہو. کسی کے سامنے آیا ہو، کسی کو اللہ نے میسج کیا ہو، آج بھی اللہ الحمد سے بناس تک کہتا ہے میری طرف آنا چاہتا ہے تو میری طرف آنے سے پہلے معاملہ ہے، پہلے محمد. حضور شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں جرمن میں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا وہ عورت حضور فرماتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی اسے انگلش آتی سی تھوڑی سی. قبلہ فرماتے ہیں میرے پاس آئی، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا تو پتا چل گیا کہ وسیلہ حرام ہے. کیا ہے؟ وسیلہ اور محمد علیہ السلام کا. مگر قبلہ فرماتے ہیں دکھ یہ تھا کہ اسے یہ بھی نہیں آتا کہ وسیلہ ہے کیا، وسیلہ ہے کیا یہ بھی نہیں پتا. تکلیف کیا ہے کہ صرف نہیں جی ہر بار حضور کی بات نہیں جی، ایک دو آیات علی علی، ایک دو آیات آل رسول، ایک دو آیات ذکر رسول. ہاں یہ مسئلہ یہ ہے وسیلے پر اعتراض نہیں. ہر کسی کے لوگ اپنے خاندانوں کے ذکر کرتے ہیں جن کے آج تک والدین کا نہیں پتا، ان کے چرچے ہیں. بابا اگر ان کے چرچے ہوتے ہیں تو سارے والدین علی کے جوتے کی نوک پر ہیں. ان سب سے فضیلت زیادہ ہے تو میرے بابا علی کی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وسیلہ نہیں. یاد رکھ لیں یہ اس جگہ کا معاملہ ہے. کوئی توحید کے نام پر، کوئی دین کے نام پر، کوئی تبلیغ کے نام پر. بابا ہم نہ توحید اس کو مانتے ہیں، نہ اس تبلیغ کو مانتے ہیں، نہ اس مہدی کو مانتے ہیں، نہ اس بدبخت کو مانتے ہیں جو توحید کا پیغام تو دے پر وسیلہ محمد کے بغیر.
جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. دین نام ہے محمد اور محمد کے خاندان کی لوگ. دین کیا نام ہے؟ اور اس پر آپ کہیں کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. نہیں، میں تو تھک گیا بھائی خرابوں میں وہ بات ہی نہیں کرتا. بلا کے بابا آ جائے، میں جو حاضر ہوں تیری مرضی کا مناظرہ، تیری مرضی کی جگہ. مگر نہ جرت ہے نہ علم ہے. ہاں ادھر ہو کے کہنا آسان بات ہے. ایک بندے سے میں نے حدیث پاک کا بیان کی، دوسرا بچہ اس کے پاس گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک سنی نہیں. اب بتائیں حدیث کے ضعیف ہونے کے دلیل ہے کہ وہ میں نے سنی نہیں. اور بابا تجھے آتا کیا ہے؟ تجھے تو حدیث کی تعریف ہی نہیں آتی اور یہ پڑھنے سے نہیں آتی. بندے کو ظاہر ہو کہ میں کتاب کا مطالعہ سے نہ یہ کسی کے قدموں میں بیٹھنے کا صدقہ ہوتا ہے کہ پھر قدموں کی خیرات ملتی ہے کہ بندہ حدیث پر بحث کرتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے بھی بند ہو جاتے ہیں. یہ علم نہیں نہ کتابیں ہیں، یہ خیرات ہوتی ہے جو کبھی کبھی مدینے کا بادشاہ نجف اشرف کے بادشاہ کا صدقہ راتب ڈالتا ہے. نصیب والے ہیں جن کے دامن میں ہوا ہے، جن کے دامن میں. زیادہ تبلیغ کیا ہے کہ وسیلہ محمد پر اعتراض ہے، سب سے بڑا مسئلہ. لہذا یہ نہ دین ہے نہ تبلیغ ہے، یہ بالکل اور یہ وہی معاملہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا. آج ایک بھائی کو بخاری کا بھی الزام ہے، یہ نہیں بیان کرتا. ذوالخویسرہ کا معاملہ یہ نہیں بیان کرتا کہ میرے آقا نے نجف کے لیے برکت کی دعا نہیں کی ہے. کیوں نہیں کی؟ یہ ان بھائیوں سے یہی بات ہے. یاد رکھ لے، دین کا آغاز بھی محمد ہے، انتہا بھی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے عرض کیا کہ اس آیت مبارکہ پر صدقے جائے حضور کی رائے نہیں ہو سکتا تھا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میری رائے ہے، حدیث میں ہے، میرے اللہ میرے خاندان کو پاک کر دے. وہ اللہ جو ٹھہرا، اس نے کہا محبوب تو چپ کر جا. سونیا خاندان تیرا ہے، پر میں رب جو ٹھہرا، لا شریک جو ٹھہرا، میں کسی کے وصیے نہیں پڑھتا، کسی کے گن نہیں گاتا، کسی کے خاندانوں کی تعریفیں نہیں کرتا. پر محمد کے نہ صرف خاندان کی تعریف کی ہے بلکہ ان کی طہارت کی قسم اٹھائی. اگر بندہ حلالی ہو تو اس کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میری اور آپ کی بات نہیں کی. اللہ کہتا ہے حبیب، اور یہ کلمہ حصر ہے. انما کلمہ حصر ہوتا ہے صرف، جیسے اب انگلش میں بولتے ہیں نا دی اونلی. انما صرف میرے حبیب. یہ نہ سمجھنا میں نے فلاں کی تعریف کی ہے فلاں کی ہے، نہ انما یرید اللہ. سونے اللہ کا ارادہ ہے بے ہر کسی نے نہیں، صرف محمد تیرے خاندان نو اتنی پاکیزگی عطا کرا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ پھر جہاں پاکیزگی کا حق ادا ہو جائے. ابھی بھی ایک مدرس ہے، اس بیچارے کو ڈر گئی، وہ کوئی حدیث کا معاملہ علم اس کا، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وضو کی طہارت ہے. اللہ کے بندے سوچنے کی بات ہے ایک دفعہ کے لیے. اگر وضو کی طہارت آپ سب نے وضو کیا ہے کیونکہ ایسا وضو کیتا ہے، پھر ہم سب کی تعریف اللہ نے کر دی. غسل بھی کیا ہوگا، آنے سے زیادہ میں بندوں کو جانتا ہوں جو غسل بھی کرتے ہیں جمعے کو. پھر سوچنے کی بات ہے قرآن نے جو تخصص علی کو دیا ہے وہ کیا ہوا؟ اگر وضو میں امت برابر ہو گئی، نہ بابا یہ وہ تخصص ہے. میرے آقا نے کہا علی سن، تو اور میں ایک نور کا حصہ ہے. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرے جسم میں جو حرارت ہے وہ محمد کی ہے. جس کا مطلب یہ ہے نہ محمد نہ پاک ہوتا ہے، علی نہ تیرے اوپر نہ پاکی آتی. مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ظہر کو شہزادے کی ولادت ہوئی، ہائے عصر کی نماز بی بی ادا کرتی. بابا وہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، وہاں تو اللہ نے پہلا رکھ دیا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے تاجدار کائنات کی شہزادی، تیری طہارت یہ ہے
دن کٹ جائے گا. لوگوں کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، پر محمد کی بیٹی جو تیری اولاد ہے قیامت کے دن انہیں بھی اللہ اعزاز دے گا. تیرا فاطمہ نسب نہیں کٹے گا. صرف اتنا نہیں، اعلان ہوگا سر جھکا دے، نظریں جھکا دے. آج میدان محشر ہے اور میدان محشر میں مخدومہ کائنات کی سواری آ رہی ہے. لہذا یہ اپنے مقدر کی بات ہے، اور میں تو کہتا بھی ہوں کہ یا ہمارے والدین کی محنتیں ہیں، انہوں نے مانگا ہے، تو آج کرم یہ ہوا کہ علی علی کرنا نصیب ہوا. اور جسے نصیب ہوا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خوش ہو، اس لیے کہ یہاں حضور کی خواہش میں اللہ اعلان یہ کرتا ہے کہ کل میرے حبیب اعلان کا کیا ہے، لا اسالکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. کبھی حضور نے مانگا بھی نہیں، پر اگر میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو حدیث لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سلام ہے. لوگوں کو بڑی مسواک پسند آتی ہے، سلام ہے. لوگوں کو ٹخنے ننگے کرنے بڑے پسند ہے، سلام ہے. پر بابا اسی ٹخنوں والی حدیث میں یہاں بھی آؤ جہاں حدیث نہیں. میرے آقا کہتے ہیں لوگوں میں محمد کو خوش کرنا چاہتے ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو، مدینے میں مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو، تو اپنی زبان سے علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا ذکر کیا کرو. جہاں تمہیں نمازیں نہیں لے جائیں گی، ذکر اہل بیت لے کے جائیں گی. لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صرف محبت نہیں کہ محبت میں ممکن ہے. آج سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجبور ہے نمازی جو ہے، مودت میں مجبوری ہے. مودت کیا ہے؟ جیسے مچھلی کو پانی سے ہے، مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. جیسے روح کو جسم سے ہے، حضور نے نہیں کہا الا المحبۃ فی القربی. کبھی یہ قرآن ہے، کبھی یہ سورہ شورا ہے اور اس کی آیت مبارکہ. کبھی میں کہتا ہی نہیں شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھے اللہ توفیق دے، میں دنیا کا مترجم اٹھا دے، کوئی کانا لولا لنگڑا جو بھی مترجم ہے، قل لا اسالکم علیہ اجرا، لوگو میں تم سے نہیں اجر مانگتا، الا المودۃ فی القربی، پر مانگتا ہوں تو اپنی قربت کی مودت مانگتا ہوں. چھوڑ استاد کو، چھوڑ ڈاکٹر کو، چھوڑ پروفیسر کو، آپ حضور کی زوجہ ہیں ام المؤمنین سلمہ سلام اللہ علیہا. بی بی صاحبہ بتائیں تو صحیح حضور کی قربت کون؟ میرا بھائی، میرا استاد، میرا شیخ نہیں. آئے حضور سے پوچھتے ہیں، گھر کی بات گھر والوں سے. ام سلمہ بتا تو صحیح قربت والے ہیں کون؟ کہا میں نے آقا کو دیکھا، میرے آقا کی گود میں ایک ران پر حسن تھا، دوسرے پر حسین تھا، ایک طرف شہزادی تھی، ایک طرف مولا کائنات تھے. میرے آقا نے اوپر چادر لے کر اعلان یہ کر دیا، اے اللہ گواہ رہ جا، یہ محمد کی قربت بھی ہے اہل بیت. یہ کیا ہے؟ محمد کی قربت بھی اور اہل بیت بھی. کوئی مولوی قبر میں نہیں جائے گا، نہ یہ سوشل میڈیا والے جائیں گے قبر میں. پھر سلام پیش کرتا ہوں سید الساجدین، سید السادات، امام الاولین والآخرین زین بادشاہ کو زین العابدین فرماتے ہیں میرے خاندان سے محبت کر. بابا ہر کوئی کہتا ہے کیا ملے گا؟ کہا بڑی آسان بات ہے، ناراض نہ ہو. آج بھی دیکھ لیں جہاں موتیں آسانی سے آتی ہیں وہاں اہل بیت کی غلامی ہے، اور جہاں کئی دن گزرتے ہیں وہاں عمل میں نقص نہیں. ازمائش شرط ہے، 2 جمع 2 کی طرح. آج بھی جہاں مسئلہ بنتا ہے وہاں اہل بیت سے تعلق نہیں. زین العابدین فرماتے ہیں میرے خاندان سے محبت کر. اجر یہ ہے کہ پہلا اجر یہ ہے جب تیری جان کنی کا عالم شروع ہوگا اسرائیل اہل بیت کی وجہ سے ہاتھ ہولا رکھے. ہے مزیدار فضیلت یا نہیں؟ وہاں پتہ چلتا ہے کس کا منصب ہے، کس کا مقام ہے. مقام بھی حضور کا، مرتبہ بھی حضور
کا، عزت بھی حضور کی، شہرت بھی حضور کی، اور میرے آقا جسے فرمائے، میرے آقا کے سواری سے بھی محبت ہے، نالین سے بھی محبت ہے، مگر سواری نے بھی حضور کو چوما ہے، نالین نے بھی حضور کو چوما ہے، حجر اسود کو نے بھی حضور کو چوما ہے۔ پر میں تجھے ایک ایسی سنت بتاتا ہوں جسے صرف اور جس نے حضور کو نہیں چوما، جسے حضور چومتے نہیں تھکتے، حسین کو گود میں بٹھا کر کبھی گلا چومتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، میرے آقا چارپائی پر لیتے ہیں، حسین کو کہا حسین آ۔ امام حسین اپنے پاؤں سے میرے آقا کے گھٹنوں پر آئے، گھٹنوں سے آگے ناف مبارک پر حسین رک گئے۔ حوالہ غلط ہو، حدیث اہل تشیع کی ہوگی، اہل سنت کی نہ ہو، محض مادہ کہتے ہیں نا حوالہ چاہیے، مانگنا چاہیے حوالہ۔ حوالہ اپنی جگہ، تیرا آپریشن الحمدللہ ہو جائے گا، حسین آگے بڑھ۔ حسین ناف پر رک گیا، میرے آقا فرماتے ہیں حسین پھر قریب آؤ۔ میرے آقا نے حسین کو سینے پر بٹھا کر کہا میرے اللہ تو گواہ رہ جا، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور میرے اللہ پھر سے محبت نہیں، تو کام یہ کر، میں محمد سے کہتا ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے کر۔ پھر سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے آقا کو اپنے بازوؤں کے بل، کبھی سوچ کے دیکھیں، اپنے گھٹنوں کے بل چار رنگ ہو کر دیکھا اور میں حیران رہ گیا، میرے آقا کی کمر پر حسین ہے اور حسین نے آقا کی زلفوں کو پکڑا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں حسین چلا اپنی سواری کو، جہاں تیری اور میری سوچ چھوڑ دے یہ سارے تعلق بھی وہ ہے، چرچا بھی وہ ہے، کیا شیعوں کی ہے کیا یہ لفظ فتوے جائز ہیں، ہونے چاہیے، اور میں تو الحمدللہ تعالیٰ ابھی لوگوں کو فتوے لگانے بھی نہیں آتے، اور پھر نجف اشرف کا بادشاہ ہے، ہمارے اوپر تو فتویٰ لگانے والا 5-6 مہینے کے بعد اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، شرط ہے۔ نجف اشرف کا بادشاہ کہتا ہے میرے نام پر میں جو راتب ڈالتا ہوں، میں نے جو نوکری دی ہے، تو نوکری کا مطلب یہ ہے تو میرے نام پر میرے نام کے گن گایا کر، مخالفتوں کو میں جانوں اور میرا کام جانوں۔ لوگوں کو تو کرنی ہی نہیں آتی۔ میں الحمدللہ 35,000 کے قریب آبادی ہے میرے گاؤں کی، کہ بڑے بڑے آپ کے مولویوں کے کتے پانی ہوتا ہے وہ اپنے سر پر لیے پھرتا ہوں، پر سب کچھ جائز ہے، جان جاتی ہے تو جائے، آتی ہے تو آئے، یہ دل میں علی بسا ہے، رہتا ہے، رہے گا اس جہان میں بھی، ملکل موت کے آنے کے بعد بھی رب محمد کی قسم ہے یہ دل علی کے نام پر دھڑکے گا اور دھڑکتا رہے گا، اس لیے کہ مجھے نہ علی سنایا گیا ہے نہ علی پڑھایا گیا ہے، میں تو ایسا گناہگار سا بندہ ہوں جسے علی کی بادشاہ سے یہ فیض ملا ہے کہ آج بھی میرا بادشاہ کبھی کرم کرتا ہے جیسے بادشاہ اپنے ماننے والوں پر کرتے ہیں، لہذا ضلالیت وہاں آتی ہے جنہوں نے سن کے کیا ہو۔ میرے بابا نے ساری زندگی کہا ہی یہ ہے بیٹا ایک آنا ہی تھا، پر قیامت میں اللہ کے ہاں کہوں گا ایمان اپنی جگہ ہے پر آل محمد کی غلامی، یہی ایمان ہے، یہی چرچا ہے، چاہت ہے۔ میرا پچھلی دفعہ بھی تھا، میری چونکہ انتظامیہ کے سارے لوگ تھے، میں نے کہا شاید یہ گمان ہو کہ میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے، لہذا آج اللہ نے کرم کیا، میں نے ریکویسٹ کی ہمیں آل محمد کی تھوڑی سی نوکری کر لینے دیں تاکہ کسی کو یہ الزام نہ ہو کس کے لیے، کسی کے لیے، کسی کی واہ واہ کے لیے نہیں، ہاں واہ واہ کے لیے ہے۔ تو اے نجف اشرف کے بادشاہ تو کبھی مسکرا دے تو تیرے نام پر کتوں کا کام چھٹ پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آل محمد کی محبت میں دوام استقامت عطا فرمائے، قبر اور حشر میں ان کی سنگت اور علی اور اولاد علی کی نالین کا سایہ نصیب ہو۔ واللہ علیہ